اللہ تعالیٰ رب ہونے میں کسی کا محتاج ہے اور اپنی عبادت کروانے کے لیے اسے بندوں کی احتیاج ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ الانعام کی آیت نمبر 133 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ توجہ سے پڑھیے مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی۔ وَرَبُّكَ الغنی، کیا معنی ہوگا اس کا؟ وَرَبُّكَ اور تیرا رب، اور تیرا رب بے نیاز ہے۔ غنی کا معنی کیا ہے؟ ذو رحمہ، ذو الرحمہ۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ ذو الرحمہ، رحمت والا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ۔ کیا معنی ہوگا؟ إِن يَشَأْ، اگر وہ چاہے، يُذْهِبْكُمْ، تمہیں لے جائے، تمہیں لے جائے۔ اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ اور آگے دیکھیے وَيَس، ہاں جی، وَيَسْتَخْلِفْ، یستخلف کا معنی کیا ہوگا؟ اور خلیفہ کرے۔ خلیفہ کا معنی نائب، اور خلیفہ کرے من بعدکم، تمہارے بعد، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جسے چاہے۔ ما یشاء کا معنی کیا ہے؟ جسے چاہے۔ کما، جیسا کہ، انشأکم، کیا معنی ہوگا؟ انشأکم، تمہیں پیدا کیا، جیسا کہ تمہیں پیدا کیا اس نے، من سے، ذریتی، اولاد، قوم کی، آخرین۔ دوسری،
تو یہ ہے آپ کے سامنے آیت آج کی سورہ انعام کی آیت نمبر 133. دوبارہ آئیے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ اور تیرا رب نیاز ہے اور رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ اور خلیفہ کرے من بعدکم تمہارے بعد اور تمہارے بعد خلیفہ کرے ما یشاء جسے چاہے تمہارے بعد خلیفہ کرے یا تمہارا نائب بنائے. کما انشأکم جیسا کہ اس نے پیدا کیا تمہیں من ذریتی قوم آخرین دوسری قوم کی اولاد سے. یہ آیت مبارکہ جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں ذرا غور کیجئے. تو پہلے ابتدائی الفاظ میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی, آپ سے بھی شیئر کر دوں. اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ, پہلے اپنا ذکر کیا کہ میں رب ہوں. وَرَبُّكَ اے محبوب اور تیرا رب, اے محبوب توجہ ہے, اور تیرا رب. غنی تیرا رب بے نیاز ہے, تیرا رب بے نیاز ہے. سورہ اخلاص پڑھی ہو تو وہاں پہ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. صمد کا معنی بھی بے نیاز, جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بے نیاز ہے. ایک تو یہاں یہ فرما دیا بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ, پھر فرمایا ذو الرحمہ اور وہ رحمت والا ہے. ذو الرحمہ اور وہ رحمت والا ہے. بے نیاز بھی ہے, بے نیاز ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں کسی کی, اور رحمت والا بھی ہے کہ اتنا کریم ہے, رحم فرمانے والا. دونوں لفظوں کو, دونوں غنی بھی اللہ کی صفت ہے, رحمت والا رحیم بھی اللہ کی صفت ہے. اب دونوں صفات کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا لکھ کر ہمیں یہ باور کرایا, ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جہاں اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی عبادت میری کیوں نہیں کر رہا, بندگی کیوں نہیں کر رہا, اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو. اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ فقط اور فقط اپنے لیے کرتا ہے. نیکی کا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے, اور یہ ذہن میں رکھ کے نیکی کیا کریں کہ میں یہ صرف اور صرف یہ نیکی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں یا کسی کے فائدے کے لیے نہیں, فائدہ میرا اپنا ہے اور حکم میرے اللہ کا ہے. میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کر رہا ہوں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جو غنی ہے, جو رحمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس دو الفاظ کے اندر ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس بندے کو جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے, انہیں یہ دلاسا بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے, اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے. اب اللہ کی شان ہے, اگر تم عبادت نہیں کرو گے, اگر بندہ ہٹ دھرمی کرے گا, اگر بندہ کہے میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں, میں کیوں کروں عبادت, میں کسی کو مانتا ہی نہیں. آج کی نیو جنریشن کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے روادار ہی نہیں, مانتا ہی نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہی نہیں ہے. اور جو کچھ زیادہ پڑ گیا, دنیاوی تعلیم جس کے پاس زیادہ ہو گئی, تو اس کے پاس یہ جواب ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہمارا دل کرے ہم عبادت کریں, نہ کریں, آپ ہمیں جو ہے نا فورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, عبادت پہ فورس نہیں کر سکتے, لیکن رجوع اللہ کی طرف تو ہمیں کرنا پڑے گا, بالآخر اللہ کے پاس آنا پڑے گا. یہاں نہیں مانیں گے, یہاں اللہ کی عبادت کرنے والے کا مذاق اڑائیں گے. کسی داڑھی رکھ جس نے باشرہ ہے, جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رسول کی سنت کو اپناتے ہوئے داڑھی رکھ لی ہے, اس کا مذاق اڑاتا رہا, عبادت کرنے والے کا مذاق اڑاتا رہا, جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مذاق اڑاتا رہا. یاد رکھیے یہ سارے کے سارے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, حفاظ ہیں, قراء ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے اور لوگوں کو اس راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں,
ہم ان کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو یہ مذاق ان کا نہیں ہوتا، یہ مذاق اللہ اور اس کے رسول کا اڑایا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے اگر بالفرض چہرے پہ سنت رسول سجائی ہے تو میں نے کس کو فالو کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کیا ہے. تو میرے نبی کے چہرے پہ کائنات کے سب سے حسین ترین مرد کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور وہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تو انہیں فالو کیا ہے. اب جو اس کو برا کہے گا وہ مجھے برا نہیں کہہ رہا، وہ ڈائریکٹلی کریم آقا علیہ السلام کی اس سنت کی جو بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم اسی ہٹ دھرمی پہ رہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو پھر کیا ہے؟ وہ چاہے گا، اللہ چاہے تو تمہیں سب کو لے جائے. جیسے پچھلی قومیں ساری کی ساری تباہ و برباد کر دی، کوئی ایک ہی نہیں چھوڑا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سب کو تباہ کر دیا، وہی بچے جو اللہ کو ماننے والے تھے. اسی طرح دیکھ لیں باقی قوموں پہ جو عذاب آیا ہے، ان عذاب والی قوموں میں سے بچے وہی تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے. جیسے دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نہیں ہیں، ہم ہیں، اب ہم چلے جائیں گے پھر اور آ جائیں گے. تو یہاں کسی نے مستقل تو رہنا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ باور کرا دیا تم اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، تمہارے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اور لوگوں کو پیدا کر دے گا. کس طرح؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے ایک بار اور پھر دوبارہ سے پھر پیدا کر دیا جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کے اندر غالباً نہیں، سورہ بقرہ کے اندر 3 پارہ ہے، اس کا 2 رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح ایک پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کے حوالے سے اللہ نے وہاں پہ ذکر فرمایا کہ وہ وہاں سے جب گزرے علاقے سے تو دیکھا وہ تباہ و برباد پڑا ہے، مکان تباہ و برباد ہیں، کوئی وہاں پر انسان نام کی کوئی چیز کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اسے کیسے آباد کرے گا؟ تو رب العالمین کے جب پیغمبر نے یہ بات ذہن میں لے کے آئے اور اللہ سے عرض کی تو دوپہر کا وقت تھا، درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے کیسے؟ ادھر یہ سو رہے ہیں اور سوئے پورا 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، سوئے پڑے ہیں. 100 سال کے بعد جب اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھایا، یہ اٹھے، پوچھا قال کم لبثت، تم یہاں کتنی دیر رکے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ کے پیغمبر نے کہا میں 1 دن یا آدھا دن رکا ہوں. رب العالمین نے فرمایا نہیں، تم یہاں پہ قال لبثت یوما او بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام، فرمایا تم یہاں پر 100 سال سے زیادہ عرصہ سوئے رہے ہو. اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو دیکھو فانظر الی طعامک و شرابک، تمہارا کھانا اور پینا وہ خراب، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، وہ پڑا ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ کھانا پانی پڑا ہوا ہے. وانظر الی حمارک، اپنے سواری گدھے کی طرف دیکھو تو وہ وانظر الی حمارک، وہاں پر کچھ نہیں تھا، ہڈیاں بھی گل سڑ چکی تھیں. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر سوئے رہے، ان کے وجود میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی، کوئی ذرہ برابر، عمر میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، کوئی بال نہیں بڑے ہوئے، کوئی یعنی بڑھاپا نہیں. 100 سال بیت جائے اور ویسے کہ ویسے وہ پڑے ہیں. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھ اللہ ایسے. پھر جب حضرت وہ اللہ کے پیغمبر جب نکلے نا کھانے کے لیے بازار میں، میں کھانا لے کے آتا ہوں، تو 100 سال قبل کی جو کرنسی تھی وہ دی دکان والے، منہ کی طرف بھی دیکھیں، کرنسی کی طرف بھی دیکھیں کہ یہ کون ہے، یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے. پھر اس وقت کسی نے بتایا کہ یہ تو 100 سال قبل کی کرنسی ہے، 100 سال پہلے والے. بازار لگے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں. تو اس وقت اللہ نے بتایا دیکھا ہے کہ اگر اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس علاقے کو دوبارہ آباد و شاد کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ تباہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اور آباد کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تمہیں پیدا کیا اس نے اور دوسری قوموں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور
یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ایک کو لے جاتا ہے دوسرے کو بھیج دیتا ہے، ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور دوسری قوم کو بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے عبادت کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، عبادت کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کوئی کرے گا تو اللہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ کو اس کا کوئی نقصان۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہمارا اپنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔